بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی اصل توحید کی گواہی دینا ہے۔ سیدی امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عنوان مرتب فرمایا، باب اصل الاسلام الشہادہ۔ اسلام کی اصل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی توحید کی گواہی دینا ہے۔ حدیث پاک اندر ہے، عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ تبارک وتعالی۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول مکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں، یعنی کہ کفار کو، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ توحید کی وہ گواہی دیں۔ اور جب انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی، فَإِذَا قَالُوهَا، جب انہوں نے گواہی دے دی لا الہ الا اللہ، حضور فرماتے ہیں عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، انہوں نے اپنا مال بھی مجھ سے بچا لیا اور اپنی جانیں بھی انہوں نے مجھ سے بچا لی۔ یعنی اب جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم اسے چھوڑ دیں گے، اب ان کا مال بھی بچ گیا، ان کی جانیں بھی بچ گئیں، الا بحقها، مگر اس کے حق کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ تسلیم کرنا دو انداز سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ کفار کے سامنے ان کو قتل کرنے کے لیے جائیں تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ایک تو یہ صورت ہے، تو ان کی جان بھی بچ گئی، ان کا مال بھی محفوظ ہو گیا۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن اسلام کے جھنڈے کے آگے انہوں نے اپنا سر بتسلیم خم کر دیا، یعنی کہ انہوں اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم تمہارے اسلام کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، تمہارے ملک میں رہیں گے، تمہارے اسلامی قانون کے ماتحت ہو کر رہیں گے۔ اور الا بحقیہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چوری کرے گا تو اس کی حد اس کو لگے گی، اسی طرح کوئی زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، اسی طرح اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو قصاص لیا جائے گا۔ یہ ہے الا بحقها۔ اور جہاں تک بات یہ رہی کہ بعض لوگ جب دیکھتے تھے کہ مسلمان اب ہم پہ غالب آ رہے ہیں تو مشرکین منافقین وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے اور اپنی جان اور مال بچا لیتے تھے۔ اب اگلا جملہ اسی کا جواب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی سامنے والے نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دے دی، ان کا جان بھی ان کا مال بھی محفوظ ہو گئے۔ اب ان کو قتل نہیں کرو، ان کا مال مت لوٹو۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے دل سے نہیں پڑھا، اوپر سے پڑھا ہے، تو اس کا حساب اللہ کی ذات پر ہے۔ اس لیے فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تبارک و تعالی، اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے تو ہمارا جو عمل ہے وہ ہے ظاہر تک ہم اس کے پابند ہیں، انہوں نے گواہی دی، ہم نے چھوڑ دیا، بچ گیا اس کا مال جان۔ لیکن اگر وہ اوپر سے تو کلمہ پڑھا، اندر سے وہ منافق ہیں، اندر سے وہ کافر ہیں، اندر سے وہ زندیق ہیں، تو وہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ وہ حسابہم علی اللہ، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل جلالہ خود ہی پوچھے گا کہ تم نے دھوکہ دیا اور دل سے کلمہ کیوں نہ پڑھا، تو وہ خود ہی اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، اگر کوئی ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کی توحید کا جملہ دہرا دیتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اس کی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ، اور اس کو کسی طرح کا بھی جانی اور مالی نقصان نہیں دیا جا سکتا۔ اور باقی یہ اعتراض کہ وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھا، تو ہمیں کیا پتہ دل کا، دل اللہ جانے،
اور یہ فیصلہ بھی اللہ رب العالمین جانے۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین خود ہی حساب لے لے گا، ہمارے ذمے اس دل کا حساب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اہل ایمان کو اہل ایمان سمجھنے کی مالک توفیق نصیب فرمائے۔